یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ باتیں آپ سے ہوتی رہتی ہیں، گفتگو آپ سے ہوتی رہتی ہے۔ کئی دفعہ میں نے جمعۃ المبارک کے خطابات کے اندر بھی اور دیگر بھی ہماری جو گفتگو ہوتی ہے آداب زندگی کے اوپر گفتگو میری آپ سے ہوئی ہے۔ قرآن پاک سے میں نے درس آپ کو دیا، آداب زندگی کے اوپر حدیث رسول سے دیا ہے۔ دیکھیں، میرے نزدیک جو ہماری سب سے بڑی پریشانی ہے اور جو ساری برائیوں کی جڑ ہے اور جو سارے مسائل کی ہے، وہ ہے دین اور دنیا کی تفریق، دین اور سیاست کی جدائی۔ سیاسی نظام الگ لوگوں کے ہاتھوں میں، مذہبی نظام الگ لوگوں کے ہاتھوں میں، دین الگ لوگوں کے ہاتھوں میں، دنیا الگ لوگوں کے ہاتھوں میں۔ یہ دین اور دنیا کی تفریق جس وقت ختم ہوگی اور دین اور سیاست ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ بحیثیت سیاسی نظام نافذ ہوگا اور دین اور سیاست ایک جگہ کے اوپر جمع ہوں گی، تو کوئی مسئلہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تاہم نظام ہمارے سروں کے اوپر جو چاہے قرآن کا نظام ہو، چاہے لوگوں کو قائم کیا ہوا انسانی نظام کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، نظام جو بھی ہو، چند چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے بس کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ہم کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ حکومت کا قصور ہے، ریاست کا قصور ہے، عوام کا قصور ہے، انفرادی اجتماعی کیا برائیاں، کسی کو بھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ہمارے اپنے بس کے اندر ہے۔ دیکھیں نا، اب میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے اوپر غصہ نہ کروں، اپنے بچے کو یہاں پر بٹھا کر قرآن پاک پڑھاؤں، اپنی بیوی کو یہاں پر بٹھا کر نصیحت کروں، اس کو اسلامی اخلاق سکھاؤں، یہ تو دیکھیں نا میرے پاس کے اندر۔ اب میں ایسا نہیں کروں گا، اس طرح تو میں حکومت کو دوش نہیں دے سکتا، حکومت کو میں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔ ایک دکان کے اوپر آپ جائیں، ٹماٹر آپ کو 200 روپے کلو ملیں، دوسری دکان کے اوپر جائیں 300 روپے کلو ملیں، چوتھی دکان کے اوپر جائیں 400 روپے کلو ملیں۔ اب اس میں حکومت کا قصور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر لا اینڈ آرڈر یعنی ریٹ اگر قائم ہوتی، قانون کی بالادستی ہوتی اور قانون کا لوگوں کو ڈر ہوتا تو وہ اس طرح نہ کرتے۔ اب یہ جو فوڈ اتھارٹی والے یا اور بھی دیکھیں نا، مختلف جو شعبہ جات ہیں جن کی اپنی اپنی وزارتیں ہیں، پھر ان کے نیچے جو کام کرنے والے کارکن ہوتے ہیں ان کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر یہ قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو یہ باتیں نہ ہوتی کبھی بھی۔ لیکن دیکھیں، اگر ہمارے سر کے اوپر ڈنڈا قانون کا نہ بھی ہو تب بھی ہم اللہ کی ذات کے اوپر ایمان تو رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان تو رکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، سب سے بڑا جو محرک ہوتا ہے انسان کو دنیا کے اندر، جو تھام کر قدم رکھنے کے اوپر مجبور کرتا ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کے اوپر تو ہم ایمان رکھتے ہیں نا کہ ہم نے مرنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، تو کیوں نہیں اس کے ڈر سے ہم سیدھے کام کرتے۔ تو اس کا کچھ مطلب ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ عقیدہ آخرت ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن ہمارا اس کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اس طرح کبھی بھی نہ ہوتا کہ اگر دیکھیں نا، حکومت کے ڈر سے بندہ کوئی گناہ چھوڑ دے، حکومت کے ڈر سے بندہ کوئی، میں نے کئی لڑکوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں اگر کوئی دیکھ نہیں رہا، ٹریفک پولیس ہے تو چلو یہاں سے نکل جائیں، سگنل کراس کر دیں، جو دل آتا ہے کر لیں، کوئی دیکھنے والا جو نہیں۔ اگر وہ سامنے ہوتے تو بڑے ادب احترام کے ساتھ، وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ آپ کے اپنے اندر کی پکار ہونی چاہیے، آپ کا اندر جو من کی دنیا وہ درست ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور جو ملکی قوانین ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ تو چند باتیں جو ہمارے بس کے اندر ہیں، جو ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی جو بلا ہمارے سر کے اوپر مسلط ہے، دیکھیں تقریباً 70% افراد ایسے ہیں کہ جو صبح بیدار نہیں ہوتے۔ صبح اٹھنے کی کیا فضیلت ہے، صبح اٹھنے کی کیا برکت ہے، اس کے اوپر میں پہلے بھی گفتگو تفصیلی طور پر کر چکا ہوں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہ سنی ہوگی، انہوں نے ضرور سنی ہوگی۔ لیکن اب دیکھیں، صبح کے وقت ہم نہیں اٹھتے، 10 بجے تک ہم پڑے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، 10 بجے جو بندہ اٹھتا ہے 11 بجے تک وہ ناشتہ کرتا ہے، پھر باقی دن کیا بچتا ہے۔ دیکھیں، اس کو بھی میں مانتا ہوں کہ واقعی اوقات کے اندر برکت نہیں رہی، لیکن جن لوگوں کی صبح ہی 11 بجے ہوتی ہے ان کے لیے پیچھے وقت کیا بچے، وہ کس طرح گلا کر سکتے ہیں۔ زیادہ وقت تو آپ سو کے گزارتے ہیں۔ اب رات کو اٹھنا، فضول قسم کی گپیں لگانا، ٹی وی دیکھنا، سوشل میڈیا کے اوپر وقت برباد کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں تباہ کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی یہ درستگی کریں۔ پاکستان کے تمام شہروں کے حالات میں جانتا ہوں، بلکہ ہندوستان کے بھی،
کہ وہاں پر لوگ صبح بیدار نہیں ہوتے. 30% لوگ ہیں جن کو کچھ خوف ہوتا ہے کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے، اس قسم کی، اس وجہ سے وہ اٹھتے ہیں صبح اور نماز ادا کرتے ہیں، باقی لوگ سوئے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں پہلی فتح جو ہے وہ صبح کی نماز ہے. اگر یہ پہلی فتح آپ کے نصیب کے اندر نہیں ہے، یہ کام آپ نے نہیں کیا، تو دن میں کبھی بھی آپ خیریت کی امید نہ رکھیں. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا چلائے ہوا نظام ہے، اس کی برکت ہے، اس کی رحمت ہے، کچھ لوگوں کی دعائیں کہ ہمارا نظام چل رہا ہے، ورنہ سب کچھ ہم نے الٹ کیا ہوا ہے. اب قرآن کیا کہتے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات تمہاری لباس ہے یعنی آرام کے لیے، اور دن کیا ہے تمہاری معاش کے لیے. اب ہم کیا کرتے ہیں، رات کو جاگتے رہتے ہیں، صبح کے وقت سو جاتے ہیں. رمضان شریف کا پورا مہینہ میں نے پاکستانی قوم کو دیکھا ہے، رات کو جاگتے رہتے ہیں سحری کے انتظار میں، پھر صبح سو جاتے ہیں افطاری کے انتظار میں. مجھے بتائیں یہ کیا زندگی ہے؟ تو میری پہلی آپ کو آداب زندگی جو میں آپ کو سکھاتا ہوں، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، میری سب کو یہی نصیحت ہے کہ صبح کے وقت بیدار ہوں، خود بھی بیدار ہوں، پھر جو لوگ آپ کی نگرانی کے اندر آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی بیوی ہیں، ان کو آپ بیدار کریں، وہ صبح کی نماز ادا کریں، اور پھر صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد نیند کی وادی کے اندر نہ چلے جائیں، بلکہ اپنے کام کاج کے اندر آپ مصروف ہو جائیں. جو آپ کا کاروبار ہے آپ چیک کر لیں کہ صبح کی نماز پڑھ کر آپ جو کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ دن 11 بجے تک آپ اتنا رزق کما لیں گے کہ جو دوسرے لوگ رات 11 بجے تک نہیں کما سکتے. صبح کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے. میں نے کئی دفعہ میں نے یہ معاملہ چیک کیا، دیکھیں میں بھی ایک انسان ہوں، ایک آدھ دفعہ مجھ سے بھی ہو جاتا ہے، میں رہ جاتا ہوں، میں بھی رات کو کہیں تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، سفر سے آتے ہیں یا کچھ اس طرح ہوتا ہے، بعض دفعہ لائٹ رات کو نہیں ہوتی، نیند نہیں پوری ہوتی، صبح کے وقت ہم رہ جاتے ہیں. پھر وہ دن جس طرح گزرتا ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ کس طرح ہوتا ہے. پھر جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، پھر کام شروع کرتے ہیں، جو کام ہوتے ہیں، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، کوئی سوال جواب ہے، کہیں پر آنا جانا ہے، اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ برکت رکھتے ہیں. سفر کرنا اس کے اندر برکت ہوتی ہے، کچھ پڑھنا لکھنا ہوتا ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، کوئی بھی کام، سونا جاگنا ہوتا ہے، آرام کچھ بھی ہے اس کے اندر پھر برکت ہوتی ہے. اور صبح 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کر کے جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سارا سستی کا ہی شکار ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں ہوا کام بگڑ جاتا ہے. کام ہو چکا تھا، یہی سمجھے کہ 99% ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، 1% بس وہ ٹچ دینا ہوتا ہے، فائنل ٹچ دینا ہوتا ہے، اور وہ کام ہم سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتے ہیں. تو صبح کے اوقات کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، لہٰذا صبح کے وقت بیدار ہوں اور کام کریں. بس یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، میں جس وقت جامعہ ترمذی شریف پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک حدیث پاک آئی تھی کہ واش روم کے اندر جب آپ جاتے ہیں نا تو وہاں پر کیا دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ خبث اور خبائث کی شیاطین ہیں، مذکر ہے یا مؤنث ہے، ان سے آپ پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو محدثین نے ان کی شرح کے اندر بھی لکھا ہے. بہرحال میں نے اپنے استاد جی سے سوال کیا تھا، میں نے کہا استاد جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ خبث اور خبائث سے پناہ کیوں مانگی جاتی ہے. تو محدثین نے جو کچھ لکھا ہے اس کے ضمن میں استاد جی نے مجھے یہ جواب دیا کہ یہ خبث اور خبائث شیاطین، یعنی واش روم ناپاک جگہ ہوتی ہے نا، تو ناپاک جگہ کے اوپر شیاطین کا ڈیرا ہوتا ہے. شیاطین ناپاک جگہ کے اوپر، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا ناپاک چیزیں، مخلوق جتنی بھی ہے ناپاک قسم کی مخلوق ہے، یہ ناپاک جگہ کے اوپر ہی خوش ہوتے ہیں. جن ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، کوئی بھی ناپاک جگہ کے اوپر خوش ہوتے ہیں. لہذا ایک بات ثابت ہوئی نا اس حدیث پاک سے، یعنی واش روم کے اندر جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ناپاک جو بھی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر شیاطین آتے ہیں. تو جہاں پر شیاطین ہو وہاں پر تو پھر برکت نہیں ہوتی. اب سنیں، میں اٹک شہر کے اندر جس وقت تعلیم حاصل کرتا تھا، پڑھتا تھا، تو میرا ایک دوست تھا، مینا بازار کے اندر اس کی دکان تھی، مجھے ملتا تھا، اور وہ ہر وقت یہی شکایت کرتا تھا کہ میرے پاس میں بیمار ہوں، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، والدین کی صحت نہیں ہے، کوئی کاروبار کے مزے نہیں ہیں، تو آپ کچھ وظیفہ مجھے بتائیں، میں کچھ کیا پڑھا کروں کہ میری حالت ٹھیک ہو جائے. تو غالباً یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی، آج پھر میں آپ کو کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ گیا ہوں، دوست تھا میرا، ہماری بڑی کھلی گپ شپ تھی. میں اس کے گھر کے اندر گیا ہوں نا، تو میں نے سب کچھ دیکھ لیا کہ وجہ کیا ہے. وجہ پتہ ہی کیا تھی، اس کے گھر کے اندر جو صبح ناشتے کے برتن ہوتے ہیں وہ سارے اسی طرح ہی پڑے ہوتے ہیں 11 بجے تک، کوئی ان کو دیکھتا بھی نہیں. ناپاک جو کپڑے ہوتے ہیں نا، کپڑے یعنی جو دھونے والے، دیکھیں نا میلے کوچیلے کپڑے بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، 2-3 دن کوئی بچہ پہنے میں کوئی بڑا نہ وہ میلے ہو جاتے ہیں. اور کچھ کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. ظاہری سی بات ہے کہ ازدواجی رشتہ ہوتے ہیں میاں بیوی کا، اور معاملات ہوتے ہیں، اختلام ہو جاتا ہے، اور ہزاروں مسائل ہیں، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں.
اب ان کو میں نے دیکھا ایک جگہ کے اوپر ڈیر ان کا لگا ہوا ہے، تو وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، گندے برتن بھی پڑے ہوئے ہیں، واش روموں کی حالت بھی بس اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے اسی طرح تھی۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ تو نوست تم نے خود اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے، یہ تو کوئی کسی قسم کا مجھے جادو معلوم نہیں ہوتا، کسی نے کوئی جادو کروایا ہے، یہ تو سارا تمہارا اپنی نوست ہے۔ نماز کا بتاؤ، کہنے لگا بیوی اس کی کہتی ہے 1-2 پڑھ لیتی ہوں باقی چھوڑ دیتی ہوں، کبھی صبح کی پڑھ لی، کبھی شام کی، کبھی اچھا اس کی اپنی حالت بھی یہی تھی، اس کے جو والدین ہیں ان کی حالت بھی یہی تھی۔ پھر بچے ظاہری سی بات ہے، وہ انجن ہوتا ہے نا، پھر ڈبے تو پیچھے انجن جہاں پر جاتا ہے پھر ڈبے وہاں، تو بات اس طرح اولاد تابع ہوتی ہے اپنے والدین کے، نیکیوں کے اندر بھی بدیوں کے اندر بھی۔ اگر والدین بد ہیں تو اولاد بھی بد ہوتی ہے، اور والدین نیک ہیں تو اولاد سے بھی خیر کی امید ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس کو کہا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ کام آپ کریں، یہ جو برتن ان کو گندہ نہ رہنے دیں، یہ جو کپڑے، یہ جو ناپاک کپڑے ہوتے ہیں ان کو الگ دھویا کریں، باقی جو میلے کپڑے ہوتے ہیں ان کو الگ دھویا کریں۔ یہ پانی کس وقت مشین کے اندر چکر آتا ہے تو وہ سارے پھر مکس ہو جاتے ہیں، تو ان کا جو پانی ہوتا ہے وہ دوسروں کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے۔ تو اس چیز کا عام لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو ناپاک کپڑے ہوتے ہیں ان کو الگ پانی آپ گرم کریں اور الگ ان کو دھوئیں۔ اور یہ جو اس قسم کے عام میلے کپڑے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں اب روزانہ کپڑے تبدیل کرتا ہوں، روزانہ کرتا ہوں، تو اب میرے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ میلے نہیں ہوتے۔ ظاہری سی بات ہے، ایک دن آپ شام کو کپڑے پہنے صبح کو پھر اتار دیے تو ان کے ساتھ کیا میل ہے؟ تو وہ اسی طرح ہوتا ہے، وہ میری بیوی اسی طرح کرتی ہے، ان کو پانی میں بس ڈبو کے پھر کھڑا کر دیتی ہے دھوپ کے اوپر، پھر وہ آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ کپڑے اس طرح ہوتے ہیں نا کہ جو ناپاک ہوتے ہیں، تو وہ جو ناپاک کپڑے ہوتے ہیں نا، جس وقت آپ پاک کپڑوں کے ساتھ ان کو دھوئیں گے نا، یعنی میلے کپڑوں کے ساتھ، تو ان سے جو پانی پھر باہر آتا ہے تو پھر وہ پانی دوسروں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ تو میں نے کہا ایک یہ احتیاط کریں، یہ اپنے واش روم صاف رکھیں، صبح اٹھ کے نماز پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، اس کے اوپر پانی کے اوپر دم کریں، اور خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، اور دیواروں کے اوپر چھڑکاؤ کر دیں۔ بس یہ سادی سی بات ہے۔ کیوں؟ آپ کہنے لگا جی ہو جائے گا۔ میں نے کہا چیک کریں آپ اس بات۔ پھر اس نے وعدہ کیا، وہ کہتے ہیں جی میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤں گا انشاءاللہ، میرا آپ سے وعدہ ہے، ہم اٹھیں گے صبح کو۔ گھڑیوں کو الارم کے اوپر لگایا، ایک دن مشکل ہوئی، دوسرے دن مشکل ہوئی، 5 دن مشکل ہوئی، آخر کار 1 مہینے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ الحمدللہ تعالیٰ اب میں 75% بہتری محسوس کر رہا ہوں۔ اب جو کسٹمر آتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ جھگڑتے نہیں ہیں، جس طرح میں کہتا ہوں اتنی رقم بھی مجھے دے جاتے ہیں، گھر سے بھی کوئی گلہ گزاری نہیں ملتا۔ پہلے بیوی کا فون دکان کے اوپر آتا ہے تو لڑائی ہوتی تھی، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں، اب کچھ بھی نہیں، الحمدللہ پڑھتی، کہتی اگر یہ ہو سکے تو یہ کر دینا، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچے بھی الحمدللہ صحت مند اسکول جاتے ہیں، اور کہتا صبح اٹھ کے میں اس طرح کرتا ہوں کہ ہم گھر کی صفائی، چھوٹا سا دیکھیں نا، 2-2.5، یہ میرا گھر تو کنال کے اوپر ہے، اس کی تو صفائی کرتے کرتے کام ہو جاتا ہے انسان کا، تو 2.5 مرلوں کا، 2.5 مرلے کا، 3 مرلے کا، وہ کہتے ہیں پانی کا ایک پیکٹ ہی بس اس طرح بندہ پھینک دے تو وہ فرش سارا ہوتا ہے، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں تو دروازے تک دھل جاتا ہے سارا، کوئی مشکل تو نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کرنا کہ بالکل خوبصورت اچھے طریقے سے صفائی کرنا، پھر صفائی کر کے گھر کے اندر اگربتیاں لگا دینا، خوشبو جلا دینا، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، خوشبو والے گھر یہ بات یاد رکھیں کہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں یہ کرتا ہوں جی الحمدللہ تعالیٰ اب میرے معاملات ٹھیک ہیں۔ تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے۔ دوسری میری نصیحت یہ کہ صبح اٹھیں اور کم از کم یہ چیز ضرور، کوئی گندا برتن گھر کے اندر نہیں رہنا چاہیے، کوئی گندا کپڑا نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے روز میں کہتا ہوں، اگر وقت تو ہفتہ وار صفائی تو ہوتی ہے، روز میں کہتا ہوں کپڑے اگر 2 جوڑیں دھونے، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی ہیں روز کر دیکھیں نا، ہفتے بعد بھی تو ظاہری سی بات ہے وہ پورا ایک خلیار اکٹھا ہو جاتا ہے، پورا ایک ڈھیر لگا ہوتا ہے، گھر کے دروازے کے سامنے دھونے ہوتے ہیں خواتین، پھر دھوتی ہیں، پھر چھتوں کے اوپر جا کر ان کو سکھانے کے لیے تاروں کے اوپر پھیلانا، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ تو دیکھیں روز کریں، ہفتہ وار بھی ٹھیک ہے، صفائی ٹھیک ہے، اس میں کوئی کپڑوں کی مطلب آسانی ہوتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اتنا زیادہ، لیکن کپڑے کوئی بھی ناپاک گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ چلو میلے کپڑے پڑے بھی رہیں تو کوئی بات نہیں، مجبوری ہوتی ہے، لیکن ناپاک کپڑا کوئی بھی، چاہے تولیہ ہے، چاہے کوئی اور کپڑے، چاہے آپ کے ذاتی کپڑے ہیں، وہ ناپاک نہیں رہے۔ واش روموں کی صفائی روزانہ آپ کریں۔ پھر یہ صبح کی نماز کے بعد یہ ہو، اس کے بعد آپ اس طرح کریں، اگربتیاں وغیرہ لگا دیں، ناشتہ اس کے بعد تیار کریں، میں کہتا ہوں۔ لیکن چلو اتنا بھی اگر ہو جائے کہ چلو ناشتے کے بعد فوراً یہ کام ہو جائیں، پھر سستی کا شکار نہ ہو، تو میں اس کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقتصاب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت آپ گھر کے اندر اترتی ہوا آپ محسوس کریں گے۔ تو کوئی بھی، میں کہتا ہوں نا، یہ شیاطین نوست تب آتی ہے نا کہ پھر اس طرح ناپاک برتن اور یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا، گندے برتن ہوتے ہیں، گندے کپڑے، ناپاک کپڑے، تو وہاں پر شیاطین جمع ہو جاتے ہیں۔ میں حدیث پاک پڑھ کے آپ کو سنا چکوں کہ ناپاک جو جگہیں ہوتی ہیں وہ شیطان کے تو شیطان جہاں پر بیٹھے گا، ابلیس جہاں پر اس کی اولاد، یہ بچوں بڑے اس کے جہاں پر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ نوست ہی آئے گی۔ تو
تو یہ نوست کے انبار تو ہم نے خود لگائے ہوتے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے. بسم اللہ. بچپن کے اندر ہم ایک جملہ سنا کرتے تھے کہ صفائی میں خدائی ہے. صفائی میں کیا ہے؟ خدائی ہے. بس سمجھ جائیں آپ اس جملے کو. تیسری بات یہ یاد رکھیں، میں خواتین کو دیکھتا ہوں بچوں کو جب وہ فیڈنگ کرواتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، بچوں کو کوئی جوس کا پیکٹ آپ نے پکڑا ہے اور کوئی کھانے کی چیز آپ نے کچھ بھی اس کو دی ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. اب دیکھیں نا، والدہ بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہو، سامنے ٹی وی انڈین کوئی فلم بھی چل رہا ہو، اسٹار پلس کے ڈرامے بھی چل رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کیا برکت ہوگی اس بچے کے وجود کے اندر. یہی وجہ ہے کہ میں اسپتالوں کے اندر جاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھے. میری یہ جو چھوٹی بھتیجی بشرا، اس کے ساتھ میں کئی دفعہ گیا ہوں، وہاں پر میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے، انسان کے آنسو آ جاتے ہیں، 2 مہینے کے 4 مہینے کے، اتنے خوبصورت سال کے بچے اور پڑے ہوتے ہیں. پھر بھی ماؤں کو اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے موبائل کے اوپر اپنی وہ چیٹنگ کے اندر مصروف ہے، کوئی فیس بک کے اوپر مصروف ہے، کوئی کس کے ساتھ مصروف ہے، کوئی کس کے ساتھ مصروف ہے. تو اس چیز سے پرہیز کریں. بچوں کو جو بھی کھلائیں پلائیں، ماؤں کا یہ حق بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کامل توجہ کے ساتھ. وہ کیا تھا؟ وہ کوئی الگ مخلوق تو نہیں تھی کہ جو ماں کے گود کے اندر جنہوں نے 15 پارے حفظ کر لیے تھے اور ماں کے بطن کے اندر وہ قرآن یاد کر لیتے تھے، وہ کوئی الگ مخلوق تھی. یہ ماؤں کا یہ فیضان ہوتا تھا کہ مائیں قرآن پڑھتی تھیں، ان کے اوپر اثر ہوتا تھا. تو اگر مائیں اس طرح کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، بچوں کو دودھ پلاتے وقت بسم اللہ پڑھیں، تو لازمی طور پر میں کہتا ہوں آج بھی اس زمانے کے اندر بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی صفات رکھنے والے لوگ ضرور پیدا ہوں. گو کہ میں کہتا ہوں کہ ان کی مثل تو شاید زمانہ پھر نہ دیکھے، لیکن ان کی صفات، ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ضرور پیدا ہوں گے. ان کی ماؤں کی یہ تربیت تھی، ان کی گود کا یہ فیضان تھا، ماؤں کی گود کا یہ فیضان تھا. اور مائیں ان کی آئیڈیل جو ہوتی ہیں، وہ انڈیا کی وہ فلاں جو خواتین ہیں یا جو ہیرو ہیں ان کے، وہ ہوں تو پھر ظاہری سی بات ہے معاملہ تو خراب ہونا ہی ہونا. لہذا تیسری آج کی آداب زندگی جو میں آپ کو بتاتا ہوں، تیسرا ادب زندگی کا یہ یاد رکھے کہ اپنے بچوں کو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچائیں، جہنم آگ سے بچائیں. سب سے بڑا تحفہ جو والدین بچوں کو دیتے ہیں وہ تربیت کو ہوتا ہے، وہ تعلیم کو ہوتا ہے، وہ ادب سکھانا ہوتا ہے. اس بات کا بھی آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا. چوتھی بات یہ یاد رکھیں، یہ جو بستر ہوتے ہیں استعمال کے، اسی طریقے سے چادریں ہوتی ہیں استعمال کی، ان کی صفائی کا آپ خصوصی طور کے اوپر خیال رکھیں. آپ بستر کے اندر پڑے ہوئے دیکھیں، فرد ہے نا، ہزار بشری تقاضے ہوتے ہیں، تو لوگ اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دیتے. دیکھیں نا، یہ نوجوان جتنے بھی لڑکے لڑکیاں، میری بات کے اوپر کوئی بندہ بھی ناراض نہ ہو. میں نے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ میں نے مشاہدہ کی، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں نے جو مس یوز ہوتے ہیں، خود بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، غلط قسم کی ان کی سوسائٹیاں ہوتی ہیں، وہ سارا دن نیٹ کے اوپر فلمیں ہی دیکھتے ہیں اور سارا دن برائی ہی دیکھتے ہیں اور سارا دن وہ گندا مواد ہی دیکھتے ہیں. تو یاد رکھیں میری اس بات کو کہ یہ لوگ جس وقت اپنے بستر پر ہوتے ہیں تو ان کی وہ جو جانی کیفیت ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے. یا آپ کو نارمل نظر آتے ہیں لیکن ان کی کیفیت اندر کچھ اور قسم کی ہوتی ہے. لہذا ان لوگوں نے، لڑکیاں یا لڑکے، خفا نہیں ہوں اس بات کے اوپر، نہ انہوں نے کوئی بستر پاک چھوڑا ہے، نہ انہوں نے چارپائی کی کوئی چادر پاک چھوڑی ہے، نہ کوئی بستر کی کوئی چادر، بیڈ کی کوئی چادر انہوں نے پاک چھوڑی ہے، نہ ان کے کپڑے پاک ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. 15-16 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو سکھائیں گے تو اس کو کچھ پتہ چلے گا. اور زمانہ تو ڈیجیٹل ہو چکا ہے. کون سا ایک گھر کے اندر ہم دیکھیں، میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، میرے تقریباً سارے بھائیوں کے پاس، ہمارے پاس 2 ٹچ موبائل ہیں. تو کون سا ایسا گھر ہے کہ جو محفوظ ہے اس چیز سے؟ لہٰذا اس چیز کا آپ خصوصی طور پر خیال رکھیں. میں یہ دیکھیں نا، اس روم کے اندر میں 100 قرآن پڑھ ڈالوں، لیکن یہاں پر ارد گرد ناپاکی اگر پھیلی ہوئی، چادریں ناپاک پڑی ہوئی ہیں، کپڑے ناپاک پڑے ہوئے ہیں، کوئی پاکی پلیتی کا خیال نہیں ہے، تو کچھ اثر بھی نہیں ہوگا. اثر تب ہوگا صاف ستھرا ماحول ہو، کپڑے صاف ہوں، بیڈ کی چادریں صاف ہوں، سارے صفائی ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو. پھر اگر قرآن نہ پڑھوں، صرف 10 مرتبہ درود شریف ہی پڑھوں، تو وہ کہتا ہوں 10 منزلیں ہماری انشاءاللہ تعالیٰ طے ہو جائیں گی. تو یہ بچے جو آپ کے نا نابالغ یا قریب البلوغ جو ہوتے ہیں مراحل، ان کا خصوصی طور پر آپ خیال رکھیں کہ آج کل دور اس قسم کا ہے اور یہ محفلیں اور سوسائٹیاں اس قسم کی ہیں. تو یہ امید نہیں کہ ان کے جو روم ہوتے ہیں، ظاہری سی بات ہے آج کل زیادہ بچے الگ ہی سوتے ہیں اپنے اپنے روم کے اندر. وہ کسی کو اپنی پرائیویسی کے اندر وہ دخل اندازی بھی نہیں کرنے دیتے. کہتے ہیں میرا جو دروازہ ہے لاک کر کے اندر سے، گرمیوں کے موسم میں میں نے دیکھا ہے بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے اپنا موبائل لیتے ہیں، اندر سے لاک لگا دیتے ہیں. گرمیوں کے موسم میں وہ باہر سین کے اندر سوتے بھی نہیں ہیں.
یا اگر کہیں سو جاتے ہیں تو 3 چادریں انہوں نے اوپر اوڑھی ہوتی ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ میں کیا استعمال کر رہا ہوں، کون سی فلم دیکھ رہا ہوں، کس کے ساتھ، کس لڑکی کے ساتھ، کیا لڑکا لڑکی کے ساتھ مصروف ہے آپس میں گپ شپ. پھر گپ شپ پھر سب آپ سمجھتے ہیں گپ شپ کس قسم کی ہوتی ہے، پھر وہ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، لہذا اور قسم کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو دیکھیں نا، میں ایک مولوی ہوں، مفتی ہوں، فتویٰ لکھتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں اپنے مسائل، میسج مجھے آتے ہیں، سب کچھ میں دیکھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں. لہذا چوتھی میری نصیحت یہ ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں. خصوصی طور ہفتہ وار خواتین کو چاہیے اپنے گھر کی صفائی کریں. یہ جو ہوتے ہیں نا، ان کو آپ کیا کہتے ہوتے ہیں، یہ جو دیواروں کے اوپر بن جاتے ہیں نا، مکڑیاں جالے بنا دیتی ہیں، ان کے اندر بھی نوسط ہوتی ہے. تو ایک ہفتے کے بعد لازمی آپ مکمل طریقے سے اپنے روم کی جھاڑ پونچھ جس کو کہتے ہیں وہ کریں. پھر ہفتہ وار جو صفائی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. یہ ماہانہ جو صفائی، یہ تو ہفتہ وار ہو گئی. یہ جو قالین نیچے بچھے ہوتے ہیں، ان کے نیچے مٹی اکٹھی ہو جاتی ہے، اس کو باہر کریں لازمی طور پر. مہینے بعد اپنا 15 دنوں بعد، مہینے بعد اپنی تمام جو گھر کی چادریں ہوتی ہیں، بیڈ کے اوپر ہیں، چارپائیوں کے اوپر ہیں، ٹیبل کے اوپر ہیں، صوفوں کے اوپر ہیں، ان کو چینج کریں، ان کو دھونے کے لیے بھیج دیں، اس کی جگہ نئے فٹ کر دیں. پھر 15 دنوں بعد، اگر 15 دن چلو آپ کہتے ہیں تھوڑے، تو مہینے میں ضرور ایک دفعہ اس طرح کریں. پھر سالانہ جو صفائی ہوتی ہے 1 سال کے بعد، پھر سردیوں کا موسم قریب آتا ہے، وہ پیٹیوں سے بستر وغیرہ نکالے جاتے ہیں، فینائل کی گولیاں وغیرہ ان سے باہر کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے پھر سردیوں کا موسم گزر جاتا ہے، پھر آپ ان کو دھوپ لگوائیں، ان کے جو اوپر لحاف کے اوپر جو یہ کپڑا چڑھ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اتاریں. یہ سارا مطلب ایک ایک چیز کا آپ خیال رکھیں، توجہ رکھیں، اور اللہ کا حکم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صفائی ستھرائی کا ہمیں حکم دیا ہے. تو آپ دیکھیں دن بدن اگر کوئی یہ پریشانی آپ سے خود بخود دفع نہ ہو گئی تو جو مرضی آپ کہنا مجھے. سبزہ آنکھوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر سین ہے، سین نہیں ہے، سیڑھیاں ہیں، صرف سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں کے اوپر کچھ نہ کچھ سبزہ ہونا چاہیے. یہ گملے، ان کے اندر خوبصورت خوبصورت پودے لگے ہوتے ہیں، یہ آپ لگائیں. یہ جو بیل ہوتی ہے اوپر چڑھ جاتی ہے، کدو کی بیل ہوتی ہے، اسی طریقے سے اور بھی سبزیاں ان کی بیلیں ہوتی ہیں، یہ بڑی خوبصورتی سے دیوار کے اوپر چڑھ جاتی ہیں. ان کے اندر بھی ایک آنکھوں کو بھی یہ نظارہ اچھا محسوس ہوتا ہے. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ چلو 2-4 ٹماٹر حاصل ہو جاتے ہیں، ٹماٹر کی 4 بیلیں لگی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے سبزیاں کچھ آپ نے کدو ہیں، کوئی بھی ہے 2-4، تو ایک وقت کی انڈی بھی ہو جاتی ہے. اور صبح صبح اٹھ کر بندہ ان کے آنکھوں کے اوپر یہ بڑے نظر کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں. اور یہ جو سبزے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا پڑھتے ہیں. سبز درخت، سبز ٹہنیاں، اسی طریقے سے یہ سبز پتے سبزیوں کے آپ جو اگاتے ہیں نا گھر کے اندر یا جہاں پر بھی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہیں. پھر ان کا ایک اجر اور بھی ہوتا ہے. یہ جو پرندے آتے ہیں گھر کے سین کے اندر آتے ہیں، ان سے کچھ چگ کر یہ چلے جاتے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے صدقہ ہے. لہذا سین، اگر سین گھر کا نہیں ہے، چلو ہم تو دیہاتوں میں رہتے ہیں، سین ہے، شہروں کے اندر اس طرح نہیں ہوتا، تو آپ اس طرح کریں کہ ابھی میں خود مسجد کی وہ سیڑھیاں میں دیکھ رہا ہوں، میں کل سے سوچ رہا ہوں کہ میں ان کے لیے جاؤں نرسری کے اوپر اور سب کے لیے میں پودے لے کر آؤں. تو گھر کے اندر جو سیڑھیاں ہوتی ہیں ان سیڑھیوں کے اوپر آپ یہ رکھ دیں تو یہ فوائد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حاصل ہوں گے. جو چڑیاں چگ جائیں گی وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. آنکھوں نظر آپ کی تیز ہوگی، ایک وقت کی آپ کو انڈی حاصل ہو جائے گی. یہ تسبیح پڑھیں گے، اس کا بھی ثواب ہے، گھر کے اندر اس کی برکت ہوتی ہے. میری بات آپ سمجھ گئے نا. 5ویں بات میری یہ یاد رکھیں کہ اپنے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ رشتہ دار ہوتے ہیں کسائی قسم کے ہیں، یہ زیادہ جلتے ہیں، جیلسی زیادہ ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ نے اجر بھی پھر اس لیے زیادہ رکھا ہے کہ صلح رحمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رزق بھی زیادہ عطا کرتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر بھی برکت ہوتی ہے. یہ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. لہذا یہ آئیں تو جو کچھ آپ کے گھر کے اندر موجود ہے آپ ان کو پیش کر دیں. بعض لوگ اس طرح تنگ ہوتے ہیں یا ٹالنے والی کوشش کرتے ہیں، نہیں، جو کچھ بھی ماحضر جس کو کہتے ہیں، طعام ہے، پانی ہے، کچھ بھی نہیں. میں اپنی بیوی کو کہتا ہوتا ہوں کچھ بھی، میں گھر کے اندر نہیں ہوں، آپ کے پاس نہ پیسے ہیں نہ اور کچھ ہے، کعوے کا ایک کپ ان کو پیش کر دیں. فریج سے جائیں، ٹھنڈی بوتل ایک پانی کی لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. وہ محبوب نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فوائد الفواد کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہے نا کہ من زار حیا ولم یذق منہ شیئا فکأنما زار میتا، کہ جو بندہ کسی زندے کی زیارت کے لیے جاتا ہے وہاں پر کوئی چیز چکھتا نہیں ہو تو گویا کہ اس نے مردے کی زیارت کی ہے. یعنی وہ آپ کے پاس آیا، کھایا پیا کچھ نہیں، چلا گیا ہے نا، تو یوں سمجھ دے کہ مردے کے پاس آیا تھا، آپ مردہ ہیں. پھر اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ہمارا چھاچ تو الحمدللہ مہمان نواز ہے ہی، لیکن جہاں چلو یہ چیزوں کی ہم کمی بھی دیکھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے، وہ ٹالنے والی کوشش کرتے ہیں، یہ نہ کیا کریں. یہ آپ کے گھر کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرمہ ضیفا، جامع ترمذی شریف اور بخاری شریف دونوں کے اندر موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر، آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فلیکرمہ ضیفا، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے.
महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, कोई नहीं आता। ख़ुद फ़ोन करें रिश्तेदारों को कि क्यों नहीं आए, इतना ज़माना हो गया, क्यों नहीं आया आप हमारे पास, आप हमसे खफा हैं। इस तरह दिल के अंदर जगह भी बढ़ती है। और जो बंदा थोड़ा बहुत देखे, मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया, मैं भी शिकवा करते रहता हूँ रिश्तेदारों से भी कि सारे ही इस किस्म की हैं। बहरहाल एक बात मैंने अंदाज़ा लगाया कि लोग भूखे हैं मोहब्बत के। आप किसी शख्स को अपने पास खड़ा करें ना, उसकी कमर के ऊपर, दिल के ऊपर हाथ रखें, 2-3 उसकी तारीफ़ करें, आप खूबसूरत हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपकी वजह से मुझे ये फ़ायदा, वो आपका दीवाना हो जाएगा। लेकिन हम हर वक्त एक दूसरे को ताने देते रहते हैं, मेरी सालगिरह थी तुम नहीं आए थे, मेरे वालिदैन की बरसी गुजरी है तुम नहीं आए थे, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था तुम नहीं आए थे, फ़लाँ जगह तुम्हारा हक़ बनता था, मेरी शादी क्या 500 रुपये 1000 रुपये सलामी देते हुए तुम्हें तकलीफ़ होती थी, खा कर तो इतना चले जाते हो, देते हुए तकलीफ़ होती है, फ़लाँ इस किस्म की जो बातें होती हैं ना, तो ये इस तरह करती हैं कि इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। फिर ये वो कलाम इसी तरह होता है ना, इसको कलाम का कलमे का माना ही होता है ज़ख्मी करना। लुग़वी माना कलमा का क्या होता है, ज़ख्मी करना। तो इसको कलाम इसीलिए कहते हैं ना गुफ्तगू को, कि ये बंदे को फिर ज़ख्मी कर देती है, बड़ा इसका असर होता है, बड़ा असर होता है इसका। और बात देखें ना, आप किसी को कुछ बुरा भला कहें ना, तो वो इस तरह चिंगारियों से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ये कलाम का असर होता है। लेकिन उसी शख्स को आप करें ना, 2 मिनट में वो ठंडा हो जाएगा। आप उसकी, मैं 2-3-4 झगड़ों के अंदर मैं पड़ा हूँ ना, मतलब जरगा मामला होता है ना, लोगों का जाना पड़ता है ना, मैंने इसी तरह किया, मैंने जाते हुए उनके तारीफ़ों के पुल बांध दी। और सच किए, ये नहीं तुम्हारे आबा व अजदाद की ये रस्में थी। उन्होंने कहा कारी साहब बात ही ख़त्म करें, बस ठीक है, जो कुछ आपने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं, ख़त्म करते हैं इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह ताला। फिर आज वो हंसी खुशी रहना है। तो ये लोग जो है ना, ये मोहब्बत के प्यासे हैं, मोहब्बत के भूखे हैं, मोहब्बत की तलाश है इनको। तो मोहब्बत के साथ पेश आएँ तो बहुत सारे शिकवे ख़ुद ही ख़त्म हो जाते हैं। अब बातें तो और भी रहती हैं। बहरहाल चलो एक आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जब सुबह आप उठते हैं ना, तो सुबह का फिर उठने के लिए ना, तो फिर इंसान को कुछ इंतज़ाम भी करना पड़ता है। देखिए ना, ये तो अब नहीं हो सकता रात को बंदा 2 बजे सोए और सुबह उठ जाए, इस तरह तो नहीं होता। फिर अगर आज सुबह आपने उठना है तो फिर रात को सोना भी आपने जल्दी है, तो कोशिश करें इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाएँ। इशा की तकरीबन मैंने 2019 दिसंबर 2000 यानी ख़त्म ही, आप शुरू ही समझ लें, यानी 2020 के शुरू में 2 साल हो गए मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया है ना। तो रात को मैं भी देखता होता हूँ कि कहाँ कितना इस्तेमाल हुई, मेरी वीडियो कितनी देखी गई है, लोगों के मैसेज क्या हैं, पढ़ता हूँ, कोई सवालात होते हैं, ज़ाहिर सी बात है मुझे भी देखना पड़ता है। तो कई दफ़ा मेरे भी रात को कभी 11 बज जाते हैं, कभी 12। चलो मेरा तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं नमाज़ के लिए उठ ही जाता हूँ, कि बचपन से एक आदत पड़ी हुई है। एक आध दिन रह जाती है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मतलब अगर साल के आप कहें ना 365 दिन है, तो 5 दिन का मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 360 दिन मुझे नमाज सुबह की नसीब होती है। तो अब मैं अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को जिनके पास ये नहीं, उनको देखता हूँ, रात को शाह पढ़ के अबू को देखता हूँ सो जाते हैं, तो मैं हसरत करता हूँ। मैंने कहा कोई ज़माना था मेरा भी यही हिसाब किताब था। अब टीवी तो हमारे घर में वैसे ही नहीं, सोशल मीडिया भी नहीं था, तो मैंने क्या करना है, 7:15 बजे सर्दियों के अंदर, 6:45 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक नमाज़ हो जाती है। तो 7:15 7:30 तक आप बिल्कुल नींद के गहरी वादियों में चले जाते थे। और फिर मज़े की बात बताऊं, 4 बजे 3:30 बजे में मुकम्मल हम बेदार होकर उठ जाओ, वज़ू किया, कभी तहज्जुद की नमाज़ अल्लाह ने नसीब कर दी। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये ज़िंदगी की कैंची, आप इसको समझ लें। देखिए मैं अपने आप को बहुत कुछ समझदार बंदा समझता हूँ कि मैं वक्त ज़ाया नहीं करता, दूसरों को भी तलकीन करता हूँ, लेकिन मैं कसम उठाता हूँ मेरा भी 60% वक्त सोशल मीडिया ने ज़ाया किया। 5 मिनट के लिए मैं मोबाइल लेके बैठता हूँ कि कुरान मजीद सामने खुला होता है, हदीस पाक सामने पड़ी होती है, कि अब इनको देखता हूँ, फ़लाँ सवाल है उसका जवाब तलाश करता हूँ, कल तकरीर करनी उसकी तैयारी में करता हूँ, या मुताला शुरू करता हूँ। तो वो 5 मिनट, अच्छा ये देखा गया, एक कमेंट का जवाब दिया, दूसरा आ गया, उसको देखता हूँ, फिर कहता हूँ चलो यार ये देख लिया, नीचे देखें। इंसान की जो तबीयत है ना, इसके अंदर तजस्सुस है आगे बढ़ने, तो फिर आगे मैं बढ़ता रहता हूँ, बढ़ता कहीं 2-2 घंटे ज़ाया हो गए, 2-2 घंटे ज़ाया हो गए मेरे। कई दफ़ा इस तरह छोटा मोटा काम होता है, तो मैं बीवी को अपनी को कहता हूँ बस ये मैं देख लूँ ना, 2 मिनट बस आप मुझे देना, या मैं सिर्फ वो सवाल का एक जवाब देता हूँ ना, फिर बात करते हुए। ये कहती हैं आपने मोबाइल पकड़ लिया ना, बस अब बेगम हूँ मैं, कोई ना। वो अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती है, उसको पता है कि अब नहीं काम हो सकता, और वाकई इस तरह हुआ है। तो ये अपने ऊपर हमें ख़ुद कंट्रोल करना होगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं आज की जो तारीख़ है ना, सिर्फ 3 दिन पहले मैंने पक्का अपने ऊपर आराम किया है। आराम समझते हैं ना, जिस तरह शराब आराम होती है ना, इस तरह मैंने अपने ऊपर आराम किए कि इशा की नमाज के बाद मैंने किसी सवाल का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, कुछ भी मैंने ऑन नहीं करना है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, कुछ भी मैंने ऑन नहीं करना है।
تو الحمدللہ تعالیٰ میں تیسرا دن اب میرا وہ چڑچڑا پان جو تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اعصاب کے اوپر اب میں وہ نرم فیل کرتا ہوں, مطلب ایزی فیل کرتا ہوں, میں آسانی محسوس کرتا ہوں. آنکھوں کے اوپر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے. دن کو سبق بھی میں نے صحیح اپنا قرآن مجید کی جو منزل دیکھنی ہوتی ہے وہ بھی میں نے دیکھی ہے. قرآن پاک کا جو مطالعہ ہوتا ہے حدیث پاک کا وہ بھی میں نے اپنا ٹائم کے اوپر صحیح الحمدللہ مکمل طریقے سے کیا ہے. لیکن اگر اس طرح نہ ہو نا تو پھر خرابی ہو جاتی ہے. تو ایک انڈیا کی ایک اداکار ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انڈین ایک اداکارہ ہے نا, تو ان کا میں نے ایک دن انٹرویو پڑھا تھا نا, اس میں وہ کہتی ہیں کہ میں بس 1 گھنٹے کے لیے اپنا لیپ ٹاپ آن کرتی ہوں, جو جواب سوال ہوتا ہے کر کے بس اس کو پھر میں بند کر کے رکھ دیتی ہوں. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کل اسی دن 11 سے 12 تک یا 12 بجے سے 1 بجے تک, 2 بجے سے 3 بجے تک اس نے آن لائن ہونا ہے, اور میں پھر وہ آن لائن ہوتی ہوں اور میں سوال کا جواب دیتی ہوں. تو بس یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے نا, اس کو محدود کریں, اور رات عشاء کی نماز کے بعد آپ بالکل اس کو اپنے اوپر آرام سمجھ لیں. سو جائیں عشاء کی نماز پڑھ کے. کوئی پڑھنا لکھنا ہے تھوڑا بہت وہ بھی کتاب دیکھ کے, یہ نہیں لیپ ٹاپ یا اس طرح آن نہ کریں. کتاب لیپ ٹاپ کے اوپر میں بھی مطالعہ کرتا ہوں, پھر حالت وہی ہوتی ہے. بس کتاب ہو, کوئی قرآن مجید ہو, وہ اگر کرنا ہے کوئی ضروری بات کرنی کریں, پھر سو جائیں اور صبح کی نماز اٹھ کر اپنا کام شروع کر دیں. اور پیر صاحب ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کل مجھے بتا رہے تھے سائنسی تحقیق, میں نے خود نہیں دیکھی, ان کا حوالہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اب سائنسی تحقیق یہ آ چکی ہے کہ رات 10 بجے کے بعد یہ آنکھ جو ہے نا, آنکھ یہ سفید لائٹ کو دیکھ لینا, تو پھر اس کا دماغ کا آرام ختم ہو جاتا ہے, نیند چلی جاتی ہے. اب آپ نے محسوس کی وہ کئی دفعہ اچھی بلی ہمیں نیند آئی ہوتی ہے, 2 منٹ کے لیے موبائل آن کرتے ہیں رات 10 بجے کے بعد, پھر کھاتا خراب ہو جاتا ہے, نیند آرام ہو جاتی ہے. تو اتنی لمبی باتیں میں نے اس لیے آپ سے کی, بس عشاء کی نماز کے بعد موبائل یہ جتنے بھی سوشل میڈیا اس کو اپنے اوپر آرام کر لیں. یہ چند باتیں میں نے آپ سے کی. اب تھک کے ہوں, پہلے حدیث پاک کا درس بھی دیا ہے, کچھ اپنا سبق بھی دیکھنا تھا, اب تھکاوٹ ہو چکی ہے, باتیں بہت ساری میرے ذہن کے اندر ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما. باقی باتیں بعد میں ہوگی. واخر دعوانا ان الحمدللہ.